دیانت داری اس کا اپنے پیشے سے لگاؤ اس کے کامیاب طلباء سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ تو اسی بات پہ پروفیسر محمد بخش پالوس صاحب جہاں ان کے بے شمار طلباء ہیں جو اس زندگی کی دوڑ میں کامیاب ہو گئے ہیں، انہی میں سے ایک نمایاں نام جنہوں نے نہ صرف اپنے ادارے، اپنے والدین، بلکہ اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ ساتھ معاشرے کا بھی نام روشن کیا، ان کے لیے میں چند کلمات کہنا چاہتا ہوں کہ حسن کو ہم دو سے ضرب دیتے مگر کمال حسن کو دو سے ضرب دیتے مگر اتنے عدد کہاں سے منگائیں وہ اتنا دلکش ہے۔ کمال حسن کو ہم دو سے ضرب دیتے مگر اتنے عدد کہاں سے منگائیں وہ اتنا دلکش ہے۔ ریاضی دان جب لا انتہا کہنا چاہیں، لا انتہا انفینٹی کو مائنڈ میں رکھے میتھ والے، کہ ریاضی دان جب کبھی لا انتہا کہنا چاہیں اس کی دو آنکھیں بنائیں وہ اتنا دلکش ہے۔ چلیں آپ کی زوردار تالیوں میں ریکویسٹ کروں گا میم خضرا بخش سے کو اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے اظہار خیال کریں۔ میم خضرا بخش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود کہ سنگ و خزنے ہوتے نہیں جہاں پیدا، خود ہی میں ڈوبنے والوں کے عزم و ہمت نے اس آگے جاؤ سے کیے بحر بے کراں پیدا۔ عزت ماں محترم و مکرم جناب پروفیسر محمد بخش پالوس صاحب مہمان خصوصی، صدر محفل محترم جناب ڈاکٹر عبدالغفار صاحب، چیئر پرسن و کنٹرولر امتحانات غازی یونیورسٹی، انتہائی قابل احترام باہر سے تشریف لانے والے مہمانان گرامی، شعبہ ریاضی کے معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج کی یہ پروقار تقریب نئے آنے والے طلباء و طالبات کو خوش آمدید اور جانے والے طلباء و طالبات کو الوداع کہنے کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور ایک عظیم مثالی استاد پروفیسر محمد بخش پالوس صاحب کو الوداع کہنے اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سجائی گئی ہے۔ اس شاندار محفل کو سجانے والے اساتذہ کرام، طلباء و طالبات، جملہ منتظمین شعبہ ریاضی اور خصوصاً چیئر پرسن ڈاکٹر عبدالغفار صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ سامعین ذی وقار، آج خاموش گفتگو اور بے زبانی میری زبان ہے۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں لیکن شاید کچھ بھی نہ کہہ سکوں، مگر مضطرب ہونٹ بے اختیار گنگنا رہے ہیں کہ گردش ایام نے ہمیں اوج سریہ سے اٹھا کر بڑی ہی تیز رفتاری کے ساتھ نیچے کی جانب پھینک دیا ہے، اور ہم حروف درد کی صورت ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں۔ یہ مرحلہ بھی کتنا اذیتناک ہے کہ ہم آتشی بے درد میں سلگ رہے ہیں، مسکراہٹ بھی نوحہ خوانی کا روپ دھارے ہوئے ہے، آنکھوں کے جھروکے بظاہر خشک ہیں مگر اس کی گہرائی و گہرائی میں ایک طوفان خاموش پابند ساحل ہے۔ کاش نظام کائنات ساکن ہو جائے اور سیارگان فلک کروٹیں نہ بدل سکے کہ عرصہ ہے دراز کی رفاقت کے بعد جدائی کے کردناک لمحات ماتا کی گود میں اپنی نیند سو جائے۔ اس دہرائی پر آج دن کی دھڑکنیں کہہ رہی ہیں کہ آپ کے خلوص و وفا کی یادیں ہمیں ماحول کی زیبیانی اور شہروں کی رنائی میں بھی اس طرح مضطرب رکھیں گی جس طرح پھول کی آغوش میں نگہت بے قرار رہا کرتی ہے۔
بھلا ہم آپ کو کس طرح فراموش کر سکتے ہیں؟ آپ کے معصوم اور پاکیزہ جذبات تو ہماری متاع زیست ہیں۔ ہم جب کبھی عمر رفتہ کو صدا دیں گے تو شفیق و مہرباں استاد کے مقدس دست شفقت، حلقہ احباب کا اخلاص و مروت اور برادران مکتب کی اپنائیت کی یاد آئے گی تو ہم بے ساختہ پکار اٹھیں گے، ویراں ہے میکدہ امو ساگر اداس ہے کہ تم کیا گئے روٹھ گئے دن بہار کے۔ آپ علمی خزانے کے مرکز اور رفتوں کا پاس ہیں، آپ شعور اور تعمیر انسانی کا دوام ہیں، آپ آغوش مراج علم تک کے سفیر ہیں، آپ اہل بصیرت تلسماتی شخصیت کے مالک ماہر علم و فن ہیں، آپ فلسفہ تعلیم زیب کرتاس کر رہے ہیں، آپ علوم ریاضی کا ایک اعلیٰ معیار ہیں، آپ ہماری پہچان ہیں، تعمیر نو کا عزم ہے، جناب یہ آپ کی بزم ہے۔ یقیناً شعبہ ریاضی میں 3 دہائیوں سے مہری تدریس استاد الاساتذہ کی جانب سے جو خلا پیدا ہوا تھا اس کو پر کرنے میں امید جسارت کی ہے، اور ماشاءاللہ شعبہ ریاضی میں انتہائی قابل اساتذہ کرام محترم چیئرپرسن ڈاکٹر عبدالغفار صاحب کے زیر سایہ پڑھا رہے ہیں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ اعزاز بھی جناب کو جاتا ہے جنہوں نے شعبے کے لیے جتنے اساتذہ کی ضرورت تھی یونیورسٹی انتظامیہ کو اتنے اساتذہ کی ریکوزیشن بھیجی تھی، اور آج پوری یونیورسٹی میں سب سے زیادہ پی ایچ ڈی ڈاکٹرز اور پرماننٹ فیکلٹی ممبرز شعبہ ریاضی میں موجود ہیں۔ مگر آپ جیسے شفیق، مہرٹی، ہمدرد، فرشناس اور محبت وطن کو تلاش کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ آپ نے مکمل اعتماد، دیانتداری، فرشناسی اور جذبہ ایمانی سے ہمیشہ پیشہ پیغمبرانہ فریضے کو انقلابی سوچ، فلسفی اور نظریے کے ذریعے بدطریقی احسن سر انجام دینے کے بعد اپنے فرائض منصبی سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ آپ کی خدمات شعبہ ریاضی اور ملک و ملت کے لیے سرمایہ افتخار ہیں۔ آپ کی خدمات کو مدتوں یاد رکھا جائے گا۔ ابھی تک آپ نے جو میری گزارشات سنی ہیں، اب میں انہی کے بارے میں اپنے ذاتی تجربات آپ سب سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، بطور اسٹوڈنٹ، بطور ٹیچر، ان کی ہیڈشپ کے دوران۔ بطور اسٹوڈنٹ میں پہلا جو تجربہ اپنا شیئر کرنا چاہوں گی، بی ایس سی کے بعد میرے فادر سوچ رہے تھے کہ خضرا کو کون سی یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوانا ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کون سی یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوائیں ایم ایس سی کے لیے۔ تو میرے والد صاحب کو کسی نے کہا کہ میں ڈپارٹمنٹ کے ٹیچر ہیں سر ایم ڈی صاحب، ان سے جا کے آپ مشورہ کریں، اپنی بیٹی کا ریزلٹ کارڈ بھی لیتے جائیں اور ان سے پوچھ لیں کہ کون سی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروائیں۔ تو میرے والد صاحب کی اور سر ایم ڈی صاحب کی اس دن پہلی ملاقات ہوئی تھی، ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے۔ میرے والد صاحب نے سر ایم ڈی کو میری ٹرانسکرپٹ دکھائی تھی بی ایس سی کی اور پوچھا تھا کون سی یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوائیں۔ سر ایم ڈی نے بولا تھا اس کے بہت اچھے مارکس ہیں، آپ اس کو غازی یونیورسٹی میں بالکل ایڈمیشن نہ دلوائیں، آپ اس کو یا قائد اعظم یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوائیں یا پھر بی زیڈ یو میں۔ میرے والد صاحب نے کہا تھا میری بیٹی اپنے پیرنٹس سے دور نہیں رہ سکتی، اس کو غازی یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوانا چاہتے ہیں اور یہ آپ سے پڑھے گی، آپ کی اکیڈمی پڑھنے آئے گی جو آپ کی اکیڈمی ہے پرائیویٹ۔ سر ایم ڈی صاحب نے بولا نہیں، میری اکیڈمی بھی پڑھنے نہ آئے، یہ اس سے غازی یونیورسٹی بھی نہ آئے، نہیں، اس کے اچھے مارکس ہیں، اس کو اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوانا چاہیے۔
یہ بات شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا، سر ایم ڈی صاحب کی یہ پرسنالٹی ہے کہ ہمیشہ مخلصانہ مشورہ دیتے ہیں، چاہے وہ کسی کو جانتے ہیں نہیں جانتے، اپنا فائدہ نفع نقصان سوچے بنا ایک مخلصانہ مشورہ دیتے ہیں۔ ورنہ کون چاہتا ہے کہ ہماری اکیڈمی کو نہ آئے پڑھنے؟ ہر ٹیچر چاہتا ہے میری جو پرائیویٹ اکیڈمی میں پڑھنے آئے۔ فائنلی یوں ہوا، میں غازی یونیورسٹی آ گئی، میرا ایڈمیشن ہو گیا۔ پھر ایف ایس سی سے بی ایس سی تک میرے جو ٹیچر آئیڈیل تھے، سر ایم ڈی صاحب کو میں نے ان کے اپوزٹ پایا۔ میرے آئیڈیل ٹیچر کوئی اور تھے بی ایس سی تک۔ سر ایم ڈی صاحب پوری کلاس کو بولتے تھے اور مجھے بھی بولتے تھے کہ آپ کلاس میں بولتی کیوں نہیں ہیں، بالکل خاموش کیوں رہتے ہیں، کوشچنس کیوں نہیں کرتے، آپ بولیں۔ لیکن میں نہیں بولتی تھی، بالکل بھی نہیں بولتی تھی۔ سر ایم ڈی صاحب بہت فورس کرتے تھے۔ آخر میں اتنا تنگ آ گئی کہ میں نے جا کے اپنے والد صاحب کو بول دیا کہ ایک ٹیچر بار بار کہتے ہیں کہ آپ بولیں بولیں، میں تنگ ہوں، آپ جائیں ان کو کہیں میری بیٹی کو کچھ نہ کہا کریں۔ میرے والد صاحب بھی میرے کہنے پہ سر ایم ڈی صاحب کے پاس آ گئے تھے اور بولا تھا کہ میری بیٹی کو آپ کچھ نہ کہا کریں، اس کی مرضی، وہ بولے کہ نہ بولے، وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی، آپ اسے کچھ نہ کہا کریں۔ سر ایم ڈی صاحب نے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن میرے والد صاحب کو بول دیا میں اس کو اب بھی بولوں گا کہ بولو، تب تک بولتا رہوں گا جب تک یہ بولنا شروع نہیں کرے گی۔ سر ایم ڈی صاحب کچھ کرنے کا ٹھان لینا وہ کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ پھر سر نے بھی اپنی ضد نہیں چھوڑی، تو ایسا ایسا پھر میری بھی عادت ہوگی، میں نے بولنا شروع کیا اور پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ میں اتنا بولتی تھی، کلاس میں اتنی کویشچننگ کرتی تھی کہ سر ایم ڈی صاحب بولتے تھے چپ کر جاؤ چپ کر جاؤ، ابھی مجھے آگے پڑھانے تو بعد میں کویشچننگ کرنا۔ اور ایک اور بات میں شیئر کرنا چاہوں گی، میں سر ایم ڈی کے پاس اکیڈمی پڑھنے جاتی تھی، اور بھی میری فرینڈز ہوتی تھی، ہم سب جاتے تھے پڑھنے۔ میں نے دیکھا سر ایم ڈی صاحب ہمارے سینئرز کو بک سے پڑھا رہے تھے اور ہمیں سر نوٹ سے پڑھاتے تھے۔ میں نے سر کو بول دیا کہ سر آپ ان کو تو بک سے پڑھا رہے ہیں، ہمیں کیوں نوٹ سے پڑھا رہے ہیں، ہمیں بھی بک سے پڑھائیں۔ سر نے مجھے جواب دیا تھا کہ آپ بک پڑھ سکتی ہیں، آپ لوگ نوٹس پڑھ لیں، بڑی بات ہے۔ مجھے اس وقت اتنا برا لگا تھا کہ میں بتا بھی نہیں سکتی۔ میں نے گھر جا کے اپنی مدر کو شکایت بھی کی تھی کہ میں نے ٹیچر کو بولا ہے بک سے پڑھائیں، انہوں نے الٹا مجھے ڈانٹ دیا۔ دیٹ ٹائم مجھے یہ تھا کہ میں تو بک پڑھ سکتی ہوں، مجھے ایک ٹیچر نے ایسا کیوں بول دیا کہ میں تو ٹاپر ہوں، بی ایس سی میری ڈویژن میں پوزیشن ہے، آف کورس میں بکس پڑھ سکتی ہوں۔ میرے مائنڈ میں یہ تھا، اس ٹائم مجھے بری لگی تھی بات۔ لیکن ہوا یوں کہ پھر سر نے ہی بکس پڑھانی سکھائی ہیں مجھے، ایف اے سی کی بک، بی ایس سی کی بک، ایم ایس سی کی بک، ایم فل، پی ایچ ڈی، اور ابھی بھی لرننگ کا سلسلہ جاری ہے سر سے۔ میں پہلے جب میں نے سوچا تھا کہ مجھے بکس پڑھنی آتی ہیں، میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ صرف کویشچن سالو کرنا، پرابلم سالونگ، یہ بک ہوتا ہے پڑھنا۔ لیکن نہیں، سر ایم ڈی صاحب سے بک پڑھنے کا مجھے یہ پتا چلا اس بک کی ایک ایک لائن کا مطلب کیا ہے، کیا آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں، کیا آپ اپنے لفظوں میں بیان پا رہے ہیں، اپنے لفظوں میں بتا پا رہے ہیں کہ یہ آتھر کہنا کیا چاہ رہا ہے، کیا آپ ایک سینٹینس کو دوسرے سینٹینس سے ریلیٹ کر پا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا سٹوری آ رہی ہے، اگلا جو ٹاپک آیا ہے اس کے پیچھے کیا موٹیویشن ہے، کیا آپ اپنے لفظوں میں میتھ بول سکتے ہیں؟ اگر آپ اپنے لفظوں میں میتھ بول سکتے ہیں تب آپ کو میتھ آتی ہے، ادروائز میتھ نہیں آتی۔ پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ اس دن سر نے ٹھیک کہا تھا کہ آپ بک نہیں پڑھ سکتے، باقی میں بک نہیں پڑھ سکتی تھی، مجھے سر ایم ڈی صاحب نے بکس پڑھنا سکھایا ہے۔ اور ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی، بی ایس سی تک میں ان گرلز میں سے تھی جو کبھی کسی پارٹی میں جانا پسند نہیں کرتی تھی۔ پارٹی کا نام سن کے بس
وہ کہتی تھی مجھے تو آنا نہیں ہے. میرے مائنڈ میں یہ ہوتا تھا کہ میرا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا اگر میں کسی پارٹی میں جاؤں گی. ٹیکنیکلی اپنے لحاظ سے سوچتی تھی کہ میں اس ٹائم پڑھ لوں گی, بڑی سمجھدار بنتی تھی, لیکن ایسا نہیں تھا. وہی سلسلہ تھا ایم ایس سی میں بھی. ڈپارٹمنٹ میں ایک پارٹی آئی, میں نے بولا ایز یوزول میں نہیں جاؤں گی. میری فرینڈس نے جا کے سر ایم ڈی صاحب کو بول دیا کہ خضرا بول رہی ہے میں پارٹی میں نہیں آؤں گی. سر ایم ڈی صاحب نے بولا چلیں اس کا پکا بندوبست کرتے ہیں, اس کو اسٹیج سیکرٹری بنا دیتے ہیں. میں نے سر سے اتنی ریکویسٹ کی تھی, اتنی منتیں کی تھی, مجھے لگا تھا مجھ پہ ظلم ہو گیا ہے. میں نے کہا تھا سر میں پارٹی میں آ جاؤں گی, میں وعدہ کرتی ہوں, بٹ مجھے اسٹیج سیکرٹری نہ بنائیں. میں تو کبھی کسی پارٹی میں ہی نہیں آئی, میں اسٹیج پہ کیسے ہوں گی, اور اسٹیج پہ آنے کا اسٹیج سیکرٹری بننا ہے. نو ناٹ پاسبل فار می. سر نے بولا تھا نہیں آپ کو کرنا ہے. اب جتنا ریکویسٹ کرتی تھی اتنا پھر ڈانٹ پڑتی تھی. فائنلی میں نے سوچا چلے اب میں اپنا بیسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں, پھر اسٹیج پہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. ڈر کے مارے مجھے پوری رات نیند بھی نہیں آئی تھی جس دن صبح فنکشن تھا, لیکن میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ میری کوئی انسلٹ نہ ہو. پھر میں نے اپنا بیسٹ آ کے اسٹیج پہ پرفارم کیا تھا. اس کے بعد وہ پہلا مومنٹ تھا جب سر ایم ڈی صاحب نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا ایک باپ کی طرح اور بولا تھا چھا گئی ہو. تب پھر مجھے خود پہ کانفیڈنس آیا تھا کہ نہیں خضرا ایسی بات نہیں ہے کہ تم اسٹیج پہ نہیں آ سکتی. دیکھو تم نے یہ فنکشن کنڈکٹ کر لیا ہے تو تم کر سکتی ہو. اس کے بعد پھر سر یقین یاسر کی ریٹائرمنٹ کا فنکشن آیا تھا, اس سے بھی بڑا مجمع تھا. تو میں نے سر کو خود بولا تھا سر اس فنکشن میں کمپیئرنگ میں کروں گی اور میرے ساتھ کوئی اور نہ ہو, بس میں ہی کروں گی کمپیئرنگ. سر نے بولا تھا ضرور کیوں نہیں. تو اب میں یہاں پہ اتنے بڑے مجمع کے سامنے ٹھہر کے بول رہی ہوں, اپنے جذبات کا اظہار کر رہی ہوں وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن. تو یہ کانفیڈنس مجھے میرے استاد محترم سر ایم ڈی صاحب نے دیا ہے. اگر یہ مجھ پہ اس دن ظلم نہ کرتے جو مجھے اس دن ظلم لگا تھا تو شاید آج میں اس مقام پہ نہ ہوتی, نہ ہی شاید میں اسٹیج پہ کھڑی ہو سکتی. میرا یہ بلیف ہے کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں اور جس مقام پہ بھی ہوں اس کا کریڈٹ صرف اور صرف میرے استاد محترم سر ایم ڈی صاحب کو جاتا ہے. اگر میں یوں بولوں تو یہ بے جان نہ ہوگا. مجھے استاد کے روپ میں ایک فرشتہ ملا. میرا استاد میرا فخر ہے, میرا غرور ہے, اور مجھے اس بات پر فخر حاصل ہے کہ میں سر ایم ڈی صاحب کی اسٹوڈنٹ ہوں. بطور اسٹوڈنٹ, بطور ٹیچر انہوں نے جو سکھایا, آپ کے فرائض منصبی کیا ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے وہ بتانا چاہوں گی. غازی یونیورسٹی میں پہلی دفعہ میں آئی تھی پڑھانے کے لیے وزٹنگ کے طور پہ. وی سی صاحب نے انٹرویو لیے تھے. میں صرف ایک کلاس لیتی تھی. ایک دن ایسا آیا کہ میری کلاس کا ٹائم ہونے والا تھا, بڑی تیز بارش آ گئی, طوفانی بارش. میں نے سوچا کہ آج تو سمجھیں چھٹی ہے, آج تو کلاس لینے نہیں جانا, اتنی تیز بارش ہے, بھلا اتنی تیز بارش میں کون کلاس لینے جائے گا. میری عادت تھی کلاس ٹائم سے پہلے ڈپارٹمنٹ پہنچ جاتی تھی. اس دن بارش ہونے کی وجہ سے میں ڈپارٹمنٹ نہیں پہنچی تھی. سر ایم ڈی صاحب کی کال آ گئی تھی کہ آپ کی کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے, آپ ابھی تک ڈپارٹمنٹ نہیں پہنچی, آپ ڈپارٹمنٹ پہنچیں. میں نے سر کو بولا تھا سر آپ دیکھیں تو صحیح, اتنی تیز طوفانی بارش ہے, بھلا کون گھر سے باہر نکل سکتے, میں تو نہیں آ سکتی کلاس لینے. سر نے بولا تھا نہیں, ہر حال میں آپ کو پہنچنا ہے, آپ نے کلاس لینی ہے. جب اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں, باقی تمام ٹیچرز آئے ہوئے ہیں, تو آپ کیسے نہیں آ سکتی. میرے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں تو ٹیچر کیوں نہیں آ سکتی, ٹیچر آئے گی پڑھانے. میں نے اپنے والد صاحب کو بولا تھا کہ سر ایم ڈی صاحب نے بولا چھٹی نہیں ہے, آپ چلیں مجھے چھوڑ آئیں. مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے, اتنی تیز بارش تھی, میرے ابو بھیگ گئے تھے.
मैं भी बारिश में भीग गई थी, हमने छतरी उठाई हुई थी, वो भी नहीं पकड़ी जाती थी, बाइक पे थी बल्कि बाइक भी नहीं चल सकती थी, इतनी तूफानी बारिश थी, बहुत ज़्यादा बता भी नहीं सकती। मैं पहुंच गई थी क्लास लेने और मैंने देखा डिपार्टमेंट में सारी क्लासेस हो रही हैं, कोई क्लास ऐसी नहीं थी कि इसमें टीचर मौजूद ना हो। मैंने जाके अपनी क्लास ली। उस लम्हे मुझे लगा कि इतना जालिम हेड नहीं होना चाहिए, मुझे यही लगा। और मैंने 3 दिन तक मैं बाकायदा अपसेट रह रही थी। मैंने कहा था मैं इस हेड के अंडर तो मैं पढ़ा ही नहीं सकती, मैं नहीं पढ़ाऊंगी, मैं छोड़ती हूँ। लेकिन मुझे अब एहसास होता है कि मेरे उस्ताद मोहतरम ने उस दिन मेरे साथ ठीक किया था, मुझे एहसास दिलाया था कि आपको अपना फर्ज हर हाल में निभाना है। उस दिन से अब तक मैंने कभी भी अपनी क्लास नहीं छोड़ी, मेरे स्टूडेंट्स भी गवाह होंगे। क्लास में एक बच्चा भी हो तब भी मैं अपनी क्लास लेती हूँ। मुझे मेरे उस्ताद ने सिखाया था कि आपको अपनी क्लास हर हाल में लेनी है। क्लासेस के ऊपर सर एमडी साहब कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे, इसीलिए अब मेरी भी यही आदत है कि मैं अपनी क्लास लाजमी लेती हूँ। मैं अपने उस्ताद मोहतरम के बारे में जितना बोलूं उतना कम है, लेकिन वक्त की कमी आड़े आ रही है। बारी दीगर मैं तमाम मुंतज़मीन तकरीब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं आखिर में इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी, आप सदा खुश रहो, ये दुआ है मेरी। रब की रहमत तुम पर बरसती रहे, जिंदगी हर कदम पर संवरती रहे। थैंक यू।